دشمن کے مقابلے میں اگر تم نے کامیابی حاصل کرنی ہے تو اپنے اندرونی اختلافات ختم کرو. پھر کھل کر بتایا وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں تنازعہ نہ کرو. فَتَفْشَلُوا، تم پھٹ پڑو گے. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارا دشمن پر جو روب ہے وہ ختم ہو جائے گا. اور عین میدان جنگ میں مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا کرنا یہ نفاق ہے، منافقت ہے. کھلا منافق ہے وہ شخص جو مسلمانوں کے اندر پھوٹ ڈالے اور مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کرے. یہ عبداللہ ابن ابی کا کام ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج کل ہمارا یہ ملک پاکستان یہ حالت جنگ کی کیفیت میں ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں جو ہمیں تعلیمات دی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی سنت سے ہمیں سکھایا ہے اور تعلیم دی ہے، اس کے مطابق مسلمان کو جنگ کی تمنا نہیں کرنی چاہیے اور خود سے کوئی ایسا اقدام نہیں کرنا چاہیے بغیر شروط کے کہ وہ جنگ کی طرف جاتا ہو. لیکن جب جنگ سامنے آ جائے اور دشمن میدان میں آ کر للکارے تو پھر جنگ سے فرار، یہ بھی مسلمان کے شیوا نہیں. اللہ رب العالمین سورہ بقرہ میں جہاں قتال کا حکم دیتے ہیں تو فرمایا کتب علیکم القتال، تم پر جنگ فرض کر دی گئی. وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، حالانکہ یہ تمہیں ناگوار ہے. ظاہر جنگ میں جان کی قربانی بھی پیش کی جا سکتی ہے اور مال کی قربانی، اور انسان بدیہی طور پر فطری طور پر اپنی جان سے بھی محبت کرتا ہے اور مال سے بھی محبت کرتا ہے. لہذا جان کے نقصان بھی اسے ناگوار گزرتا ہے اور مال کے نقصان بھی اسے ناگوار گزرتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کتب علیکم القتال، تم پر جنگ قتال فرض کر دیا گیا. وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، حالانکہ یہ تمہیں ناگوار ہے. لیکن آگے ہی اللہ فرماتا ہے فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن یہ ممکن ہے کہ تمہیں کوئی چیز ناگوار ہو لیکن وہ تمہارے لیے اللہ کے ہاں اچھی ہو. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور ایسا ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی چیز پسند ہو لیکن اللہ کے ہاں وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. لہذا جہاد، قتال، اللہ کے راستے میں جان اور مال کی قربانی اور اللہ کے راستے میں اسلام کی مملکت اور اس کی سرحدوں کی نگرانی اور اس کی حفاظت، یہ بہت بڑا ایک فریضہ ہے جو بحیثیت مجموعی امت پر فرض ہے. سورہ آل عمران کے بالکل آخر میں فرمایا، اور سورہ آل عمران غزوہ احد کے موقع پر نازل ہوئی، اور غزوہ احد میں مسلمانوں نے بڑی قربانی پیش کی ہے. غزوہ احد میں 70 شہید مسلمانوں نے پیش کی، اور ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑی قربانی ہے. مدینہ چھوٹی سی بستی تھی تو ہر دوسرے گھر میں ایک شہید ہو گیا. اس موقع پر سورہ آل عمران کے اختتام اللہ تعالیٰ ان آیات سے کرتا گیا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ. 4 چیزیں ان کی تاکید، نصیحت اور وصیت اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے.
پہلی بات یہ کہ ایمان والو صبر کرو۔ یہ صبر کیا ہے؟ صبر ایک بہت وسیع ٹرم ہے، ایک وہ بہت وسیع اصطلاح ہے، اس کے مفاہیم بہت زیادہ ہیں، لیکن میدان جنگ میں دشمن کے مقابلے میں استقامت، دشمن کے مقابلے میں پابندگی، والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، تو حین البأس یعنی عین میدان جنگ میں، جنگ کی تکلیف میں ثابت قدمی، یہ صبر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر دکھاؤ دشمن کے مقابلے، وصابروا اور مصابرت دکھاؤ۔ ایک ہے صبر اور ایک ہے مصابرت، دونوں میں فرق ہے۔ صبر تو ہے آپ کی استقامت، مصابرت یہ ہے کہ صبر کی اس کیفیت میں اپنے دشمن سے آگے بڑھ جاؤ۔ اب آپ دیکھیں جنگ یک طرفہ تو نہیں ہوتی، دو طرفہ ہوتی ہے۔ جنگ آپ کر رہے ہیں تو آپ کا دشمن بھی تو کر رہا ہے، جنگ میں آپ مال خرچ کر رہے ہیں تو آپ کا دشمن بھی تو مال خرچ کر رہا ہے، جنگ میں آپ جان پیش کر رہے ہیں تو آپ کا دشمن بھی تو جانیں پیش کر رہا ہے۔ اب اگر جنگ میں آپ کا دشمن آپ سے زیادہ قربانی دے رہا ہو، آپ سے زیادہ مال خرچ کر رہا ہو، حالانکہ آپ تو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، وہ کس کے راستے میں خرچ کر رہا ہے؟ آپ کو تو آخرت کی امید ہے، اسے کس چیز کی امید ہے؟ آپ نے تو جنت میں جانا ہے، اسے کہاں جانا ہے؟ اسے آخرت کی کوئی امید نہیں ہے، اس کا آخرت پہ کوئی عقیدہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ آپ کے مقابلے میں اپنی جان بھی لگا رہا ہے، اپنا مال بھی لگا رہا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم میرے راستے میں جان لگاؤ اور میرے راستے میں مال لگاؤ تو پھر اس دشمن سے آگے بڑھ جاؤ، تمہاری قربانی اس سے زیادہ ہونی چاہیے، اس لیے کہ تمہیں آخرت کی امید ہے، تمہیں رب کی رضا کی امید ہے۔ تو یہ ہے مصابرت، کہ صبر اور استقامت میں اور اللہ کے راستے میں قربانی میں تم دشمن سے آگے بڑھ جاؤ۔ ورابطوا، اور اپنی سرحدوں کو محفوظ کرو، اپنے مورچوں کو محفوظ کرو، اپنے ڈیفنس سسٹم، اپنے دفاعی حصار کو مضبوط کرو، دشمن کوئی رخنہ نہ ڈال سکے، دشمن کو کوئی ویک پوائنٹ، کوئی کمزور نقطہ نہ مل سکے۔ جتنے اسباب تمہیں میسر ہیں ان کے استعمال میں کوئی کمی، کوتاہی، تساہل، سستی تمہاری طرف سے نہیں ہونا چاہیے۔ ورابطوا ایک جامع بات ہے، تمہارے مورچے محفوظ ہونے چاہیے، تمہاری دفاعی حصار مضبوط ہونا چاہیے، تم الرٹ رہو، تم چوکنے بیدار رہو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو۔ تو دشمن کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو پورے کے پورے اسباب اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، ان کے مقابلے میں جتنی قوت تمہارے پاس ہے وہ جمع کرو۔ قوت ٹیکنالوجی کو کہتے ہیں، قوت طاقت کو کہتے ہیں۔ دشمن کے مقابلے میں تمہارے پاس جتنا کچھ ہے وہ جمع کرو۔ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، تاکہ تم اس کے ذریعے روب قائم کر سکو اور ڈراؤ اللہ کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو۔ دشمن کے پاس اگر فوج ہے تمہاری فوج ہونی چاہیے، دشمن کے پاس ہتھیار ہیں تمہارے پاس ہتھیار ہونے چاہیے۔
دشمن کے پاس کوئی بھی ٹیکنالوجی ہے تو میں اس کے مقابلے کی وہ ٹیکنالوجی لانی چاہیے، یہ دینی فریضہ ہے۔ یعنی محض دعا کی بنیاد پر، محض اللہ کی تائید اور نصرت کی بنیاد، اللہ تائید اور نصرت کرتا ہے، اور تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ تم پیش کر دو، تو پھر تم مٹی اور کنکر اٹھاؤ گے، اللہ تعالیٰ اس میں بھی قوت ڈال دے گا۔ غزوہ بدر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر کنکر اٹھائے اور شاہد الوجوہ کر کے دشمن کی طرف پھینک دیے۔ اللہ نے ان کنکروں میں اتنی قوت ڈال دی کہ ہر مشرک کی آنکھ میں لگ گئے، ہزاروں کے لشکر میں۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کے ذکر کیا، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ آپ جب وہ کنکر پھینک رہے تھے، وہ آپ نہیں پھینک رہے تھے، وہ اللہ پھینک رہا تھا۔ لیکن جو کچھ تمہارے پاس میسر ہے وہ جمع کرو، جو کچھ تمہارے پاس میسر ہے وہ لا حاضر کرو۔ آج کی زبان میں اگر میں یہ بات کروں کہ تمہارے پاس میزائل ہونے چاہیے، تمہارے پاس ایٹمی ٹیکنالوجی ہونی چاہیے، تمہارے پاس ٹینک ہونے چاہیے، تمہارے پاس جہاز ہونے چاہیے، تمہارے پاس ڈرونز ہونے چاہیے، ہر وہ چیز جو دشمن تمہارے مقابلے میں لے کے آتا ہے تمہیں اس سے بڑھ کر اس کے مقابلے میں لے کے آنا چاہیے، اور اس پر اپنی صلاحیتیں خرچ کرنی چاہیے، اس پر اپنا مال خرچ کرنا چاہیے۔ یہ ایک دینی فریضہ ہے، اور اس میں تساہل اور اس میں کوئی کمی اور کوتاہی یہ جرم ہے اللہ کے ہاں، یاد رکھیے۔ ایک مسلمان بھوکا رہ سکتا ہے، ایک مسلمان وہ دنیا کے اندر اپنی ضروریات کو محدود کر سکتا ہے، اپنے دفاع پر کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ وہ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس روز آپ کی وفات ہوئی ہے اس سے ایک رات پہلے اللہ کے رسول ہیں، کائنات کی سب سے افضل اشرف ہستی ہے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو اقتدار بھی دے دیا تھا، پورا جزیرۃ العرب آپ کے زیر نگی تھا، آپ اس کے حکمران تھے۔ حال کیا تھا؟ وفات سے ایک رات پہلے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں تھے آپ، اور ان کے پاس چراغ میں ڈالنے کے لیے تیل نہیں تھا، تو انہیں وہ تیل ادھار مانگنا پڑا کسی اور سے، کہ مکمل اندھیرا مناسب نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ٹھیک نہیں ہے، کسی بھی وقت ضرورت پڑ سکتی ہے، تو روشنی ہونی چاہیے۔ حال یہ تھا، لیکن اسی حجرے میں دیوار پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 تلواریں لٹکی ہوئی تھی۔ یعنی جہاد کا اور تیاری کا اور جنگ کے اسباب کی اہمیت اور ترجیح کا ایسے آپ اندازہ لگا سکتے۔ تو مسلمان کمپرومائز کر سکتا ہے اپنے پیٹ پر، اپنی معاش پر، لیکن کمپرومائز نہیں کر سکتا اپنے دفاع پر اور اللہ کے راستے میں جہاد اور جد و جہد کے لیے۔ اور پھر یہ جنگ جو ہے پوری امت کو اور پوری قوم کو لڑنی پڑتی ہے۔ ظاہر ہے یہ فوج کے لڑنے کا نہیں، یہ فوج تو سرحد پہ ہوتی ہے، لیکن یہ ایک اعصابی جنگ ہوتی ہے، اور یہ اس کے لیے وحدت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے سورہ انفال جہاں اللہ تعالیٰ غزوہ بدر پر تبصرہ فرماتے ہیں، تو پہلی بات کہی وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ،
دشمن کے مقابلے میں اگر تم نے کامیابی حاصل کرنی ہے تو اپنے اندرونی اختلافات ختم کرو، اپنی اندرونی لڑائی ختم کرو، پھر کھل کر بتایا وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں تنازعہ نہ کرو، فَتَفْشَلُوا، تم پھٹ پڑو گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارا دشمن پر جو روب ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اختلاف اور تنازع اللہ کو کبھی بھی پسند نہیں ہے امت کے درمیان، لیکن عین میدان جنگ میں اختلاف کرنا اور عین میدان جنگ میں آپس میں پھوٹ ڈالنا اور عین میدان جنگ میں مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا کرنا، یہ نفاق ہے، منافقت ہے، کھلا منافق ہے وہ شخص جو مسلمانوں کے اندر پھوٹ ڈالے اور مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کرے۔ یہ عبداللہ ابن ابی کا کام ہے، جس نے عین میدان جنگ میں مسلمانوں کے اندر پھوٹ ڈال کر مسلمانوں کے گروہ کو علیحدہ کر دیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہود کی یہ بات بتائی سورہ حشر میں، فرمایا کہ تحسبهم جميعا لا يقاتلونكم الا في قرى محصنة او من وراء جدر، یہ یہود تم سے کبھی بھی کھلے میدان میں آ کے مقابلہ نہیں کریں گے، یہ جب بھی تمہارے سامنے آئیں گے دیوار کی آڑ سے تم پر حملہ کریں گے، کسی قلعے میں بند ہو کر تم پر حملہ کریں گے یا تم سے مقابلہ کریں گے۔ تحسبهم جميعا، تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو، وقلوبهم شتى، حالانکہ ان کے دل آپس میں پھٹے ہوئے۔ امت مسلمہ کے دل آپس میں پھٹے ہوئے نہیں ہو سکتے، ان کا اختلاف ہو سکتا ہے، رائے کا اختلاف، لیکن وہ رائے کا اختلاف اتنا بڑھتا نہیں ہے کہ ان کے دل آپس میں پھٹ جائیں، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے دشمنی پیدا ہو جائے۔ یہ میں باتیں کیوں کر رہا ہوں؟ آج ہمارے اس معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو آپس کے اختلاف کی بنیاد پر، کسی کو فوج سے اختلاف ہو سکتا ہے، فوج کی کسی سیاسی مداخلت سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن وہ یہ کہے کہ ہندوستانی فوج آ جائے اور ہماری فوج کو مارنا شروع کر دے تو ہمارا دل ٹھنڈا ہوگا، تو یہ ان کا نفاق ہے، یہ ان کا اس ملک کے ساتھ غداری ہے، اس لیے کہ وہ دشمن سے بھلائی کی امید کیے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اصلحوا ذات بینکم، دشمن کا مقابلہ کرنا ہے، تمہاری صفوں میں اتحاد ہونا چاہیے، آپس کے معاملات تمہارے ٹھیک ہونے چاہیے، وحدت ہونی چاہیے تمہاری، اور تمہیں ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ آج کل یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اور یہ سوشل میڈیا افواہ سازی کا ایک پورا فیکٹری ہے، اور دشمن اس کو آپ کے اور میرے خلاف استعمال کرتا ہے، ہمیں اس کا کاؤنٹر اٹیک کرنا ہے۔ یہ جو افواہیں ہوتی ہیں، اور خاص طور پر میدان جنگ میں افواہ، ایک چھوٹی سی افواہ وہ مسلمانوں کے اندر ایک بے چینی اور اضطراب پیدا کر دیتی۔ غزوہ خندق ہو رہا تھا، غزوہ احزاب، اور مسلمان وہ ایک مہینے ایک نفسیاتی جنگ میں اور محاصرے میں تھے، چاروں طرف سے دشمن، وہ ہزاروں کی تعداد میں مدینہ کے باہر موجود تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کو اطلاع ملی کہ بنو قریظہ جو ہیں وہ بدعہدی پر آمادہ ہیں، اور وہ مسلمانوں پر پیٹھ پیچھے حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیجا کہ حالات کا پتہ لگائیں، صحیح انفارمیشن لے کر آئیں، معلومات اکٹھی کریں۔
تو بھیجتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ جب واپس آؤ تو اگر اطمینان کی خبر ہو تو کھلم کھلا محفل میں کہہ دینا، لیکن اگر اطمینان کی خبر نہ ہو اور واقعی وہ بدعہدی پر آمادہ ہو تو پھر اشارے سے مجھے بتا دینا، پھر کھل کر بات نہ کرنا، اس لیے کہ تم اگر وہ نقصان والی اور بری خبر لوگوں کے سامنے بتا دو گے تو لوگ ان کے دل میں ایک خوف بیٹھ جائے۔ جب وہ گئے انہوں نے دیکھا کہ واقعی بنو قریظہ تو بدعہدی پر آمادہ ہیں، تو وہ واپس آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف کہا عزل و قارہ۔ عزل و قارہ دو قبیلے تھے جنہوں نے مسلمانوں سے بدعہدی کی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ کیا کہنا چاہ رہا۔ لہذا یہ اعصابی جنگ ہوتی ہے اور یہ منافق کا کام ہوتا ہے، اور سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ۔ ان کے پاس کوئی خبر آتی ہے چاہے امن کی ہو یا خوف کی ہو، یہ پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، افواہیں کریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ مسلمان کا کام نہیں۔ لہذا آج ہم پوری ملت وہ ایک جنگ کی کیفیت میں، اور ہمارا دشمن بھارت بنیا ہندو بنیا وہ خار کھائے بیٹھا ہے، لیکن الحمدللہ اگر یہ قوم متحد رہی اور اس قوم نے اللہ کی تائید و نصرت کو طلب کیا، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر استغفار کیا اور ثابت قدمی دکھائی، صبر اور ثبات کا مظاہرہ کیا، تو اللہ نے پہلے بھی تائید و نصرت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے بچایا ہے، اور اللہ تعالیٰ آج بھی ہمیں اس آزمائش سے گزارے گا اور سرخرو نکالے گا۔ اس لیے جنگ ہماری خواہش نہیں ہے، ہم جنگ چاہتے نہیں ہیں، لیکن جنگ اگر مسلط کر دی جائے تو جنگ سے بھاگنے والے بھی نہیں ہیں انشاءاللہ۔ اور جنگ کے نتیجے میں دو ہی آپشن ہوتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے دے گا تو شہادت کی موت، اور تیار رہنا چاہیے اس کے لیے، اور اللہ تعالیٰ فتح دے دے گا تو یہ دنیا کی کامیابی۔ تیسرا تو کوئی آپشن ہے ہی نہیں، تیسری تو کوئی بات ہے ہی نہیں، مرنا سب نے، کوئی 70 سال کا مر جائے گا، کوئی 80 سال کا مر جائے گا، کوئی 50 سال کا مر جائے گا، روڈ ایکسیڈنٹ میں بھی مر جائے گا، بیماری سے بھی مر جائے گا، ہسپتال میں ایڑیاں رگڑتے بھی مر جائے گا۔ تو یہ موت ہے، اللہ کے راستے میں آ جائے تو اس سے بڑی موت کیا ہے؟ اس دنیا میں ہم سب میں سے کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا، جانے کے لیے آئے۔ لہذا تیار رہنا چاہیے اور متحد ہونا چاہیے، اتفاق اور اتحاد کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور پوری تیاری دشمن کے مقابلے میں یہ کرنی چاہیے۔ اطمینان کی بات یہ ہے الحمدللہ کہ پاکستان کوئی کمزور ملک نہیں، اپنی معاشی کمزوری کے باوجود، اپنے داخلی مسائل کے باوجود، اپنے اندرونی اختلافات کے باوجود، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو رہنے کے لیے بنایا ہے۔ معجزہ ہے یہ ملک اس قرۂ ارض پر، اور اس کی مدد بھی کی ہے، نظر آتا ہے ہمیں، چشم سر سے نظر آتا ہے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے۔ ہندوستان کے مسلمان 25 کروڑ مسلمان، آج انہیں نظر آ رہا ہے، سمجھ آ رہی ہے کہ ہندو بنیا بے شک سیکولرزم کا نعرہ لگائے، بے شک جمہوریت کا نعرہ لگائے، وہ مسلمانوں کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے دیکھا پچھلے
کئی عرصے میں کبھی وہ مسلمانوں کے وقف املاک پر چڑھ دوڑتے ہیں، کبھی وہ مسلمانوں کے عقائد پر چڑھ دوڑتے ہیں، کبھی وہ مسلمان بچی کے حجاب پر اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مسلمانوں نے ایک آنکھ نہیں باتے۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے۔ یعنی آپ کبھی عموماً وہ لوگ جو حج اور عمرے پر گئے ہیں، وہاں ہندوستانی مسلمانوں سے ملاقات ہوتی ہے، آپ ان کی معاشی حالات کا جائزہ لیں، ان سے پوچھیں قریدیں، آپ ان کے سیاسی حالات کا جائزہ لیں، انہیں پوچھیں، تو بڑے سہمے ہوئے ہیں، اپنی ایگزسٹنس، اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، اپنے دین کی بقا، اپنے عقائد کی بقا، اپنے معاش کی بقا۔ اللہ نے ہمیں ان تمام حالات سے بچایا ہوا ہے، ہم پھر بھی ناشکری کرتے ہیں۔ یعنی یہاں پاکستان کا ایک ایوریج مسلمان اس بے روزگاری کے باوجود، اس مہنگائی کے باوجود، اس انتشار کے باوجود، آج 2025 میں پاکستان کا ایک ایوریج مسلمان 1000 درجے بہتر ہے ہندوستان کے مسلمان سے۔ آج آپ اپنی یعنی اگر آپ ملازمتیں دیکھ لیں، وہاں کے مسلمان انڈین بیوروکریسی میں آپ دیکھ لیں تو گریڈ جو ہم جسے کہتے ہیں نا گریڈ 20 22 ٹاپ، اس میں آٹے میں نمک کے برابر مسلمان نہیں۔ مسلمان ہوگا تو چپڑاسی ہوگا، مسلمان ہوگا تو کلرک ہوگا، مسلمان ہوگا تو کلاس 4 ہوگا۔ یہ کیا زندگی ہے؟ مسلمانوں کے پاس اپنی تجارت نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس اپنا کارخانے نہیں ہیں۔ وہاں کی بات کر رہا ہوں۔ یہ آزادی کی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر موقع ہمیں وافر مقدار میں ہر موقع دیا ہے۔ یہ اور بات ہے ہم اس کا فائدہ نہیں اٹھاتے، یہ اور بات ہے ہم اس کی ناشکری کرتے ہیں۔ اللہ نے پھر موقع دیا ہے، اس آزادی کا دفاع، اس کا تحفظ، یہ اولین ترجیح ہے، پرائیورٹی ہے۔ اس کے لیے اتحاد، اس کے لیے اکٹھا ہونا، اس کے لیے اپنے اندرونی اختلافات کو بھلا دینا۔ اختلافات چلتے رہیں گے، ملک ہے، اختلافات چلتے رہیں گے، پسند ناپسند چلتی رہے گی۔ اس موقع پر اتحاد اور دشمن کے مقابلے میں سیسا پڑائی ہوئی دیوار، اور دشمن کے مقابلے میں ایک صف ہونا، اور اس کو واضح کر دینا کہ دشمن کے مقابلے میں ہم کوئی کسی سازش کے شکار نہیں ہوں گے۔ یہ وہ چیز ہے جو ہمیں اختیار کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔